آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے خالص مومنوں کا ذکر ہوا، پھر خالص کافروں کا ذکر ہوا، اور اب ومن الناس سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کے لیے 4 آیتیں اور کافروں کے لیے 2 آیتیں، اور اب جو منافق ہیں ان کے لیے 13 آیتیں۔ اب منافقوں کا اتنا تفصیلی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ظاہر اور بتایا ہوا ہوتا ہے اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی تفصیل کا جاننا ضروری تھا، تو اس وجہ سے ان کا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ تفصیلاً منافقوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وَمِنَ النَّاسِ سے اس بات کا آغاز فرمایا جا رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یا یوں ترجمہ کر لیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر ان کے لفظوں کو دیکھا جائے تو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے من۔ من یہ حرف ہے اور یہ الناس پر داخل ہے، تو جس کو یہ بعض کے معنی میں لے رہا ہے کہ سارے لوگ نہیں ہیں ایسے، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اور ہمیشہ دیکھا جائے تو سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بالکل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن چمک رہا ہوتا ہے، سونے کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر بھی گندا ہوتا ہے، باطن بھی گندا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر بڑا سونا ہوتا ہے لیکن باطن گندا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا شان نزول کچھ ایسا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں اب ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس نے اپنا بڑا وقار بنایا ہوا تھا، بڑا مرتبہ بنایا ہوا تھا اہل مدینہ پر، اور اس کا تاج بنوانے کے لیے سنارے کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ سر پر جو تاج رکھا جاتا ہے وہ تاج بنوانے کے لیے اس کو سنارے کے پاس بھیج دیا گیا تھا، آرڈر دے دیا گیا تھا کہ عن قریب انہوں نے مدینہ والوں نے لوگوں نے اس کو بادشاہ چننا تھا یا اپنا سردار چننا تھا۔ اتنے میں مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ایک سونا ماہی عرشوں کا راہی مکے میں جلوہ افروز ہے، جس کا کلمہ پڑھ لینے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاحیں بھی ملتی ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ لوگ چلے اور نبی پاک علیہ السلام کو حج کے دنوں میں گھاٹیوں میں ملے، چھپ کر ملے اور حضور کا کلمہ پڑھا۔ پہلے علماء سے سنا ہوا تھا، یہودی جو علماء ان کے علاقوں میں بستے تھے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے عن قریب ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور تمہیں فنا کر کے رکھ دیں گے۔ اور جب وہ نبی تشریف لے آئے تو یہودی تو منکر ہو گئے، لیکن جنہوں نے ان سے سنا ہوا تھا انہوں نے کہا ساری نشانیاں ان میں موجود ہے، کلمہ پڑھو اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اب جب کچھ لوگ مدینہ سے آئے اور حضور کا کلمہ پڑھا، پھر حضور کو دعوت دی، نبی پاک علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہر طرف سے بندے کھنچتے آئے اور ہر طرف سے لوگ حضور پر دیوانہ وار نثار ہوتے گئے اور حضور کے غلام بنتے گئے، حضور کا کلمہ پڑھتے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبتوں میں فنا ہوتے رہے۔ کلمہ پڑھا۔ اب جو
وہ پرانا ارادہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کا، وہ ارادہ ختم ہو گیا، سبحان اللہ، اس کی طرف کسی کی توجہ نہ رہی۔ اب اس نے سوچا کہ سارے لوگ تو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، چلاک تھا وہ، تو اس نے کہا اب ایسا کرتا ہوں کہ میری دال گلتی رہے، میرا کام چلتا رہے، اب ایسا کرو ظاہر سے کلمہ پڑھ لوں، اب ایسا کرو ظاہر سے کلمہ پڑھ لو، یا ایسا کرتا ہوں ظاہر سے کلمہ پڑھتا ہوں اور دل میں کلمہ نہیں رکھوں گا، ظاہر سے پڑھوں گا۔ تو اس نے آ کر اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری کلمہ پڑھ لیا۔ استغفر اللہ، اب جب مسلمانوں کے پاس آتا تو پھر حضور کی تعریفیں شروع کر دیتا۔ استغفر اللہ، ہاں جی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اب حضور کی تعریفیں شروع کر دیتا، دیکھو کتنے سونے ہیں، کیسی پیاری پیاری گفتگو فرماتے ہیں، کیسے پیارے ان کے انداز ہیں، کیسے سکھاتے ہیں، کیسا بٹھاتے ہیں، کیسا سمجھاتے ہیں، ساری تعریفیں شروع کر دیتا۔ اور جب کافروں کے پاس چلا جاتا تو پھر کہتا نہیں جی میں نے تو ان کو قبول نہیں کیا، استغفر اللہ، میرے پاس تو یہ زبردستی آ گئے۔ تو اس کے ساتھ کافر بھی خوش ہو جاتے، مسلمان بھی خوش ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چل گیا اب یہ منافق ہیں، اور پھر کافی سارا لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو فرمایا جب ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس نے اپنا ایک گروہ تیار کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، فرمایا وہ مومن نہیں ہیں جب تک کہ میرے محبوب کی تعظیم دل سے نہ کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر جب تک نہ ہو تو اللہ اور آخرت کا ذکر قابل قبول نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں منافقوں کی، فرمایا اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذب و اذا عاہد غدر، فرمایا جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ ڈالتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر، یہ منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس ساری گفتگو کا جب خلاصہ ہم نکالیں تو خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا نام لوگے اور میرے نام میں ظاہر سے کچھ کہو گے اور دل سے کچھ کہو گے، میں تمہارے ظاہر کو قبول کر لوں گا، لیکن اگر میرے محبوب کی بات آئے اور تم نے صرف ظاہر سے کہا، دل تمہارا اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو، تو میں تمہاری بات کو قبول نہیں کروں گا، میں تمہاری بات کو قبول نہیں کروں گا۔ یہاں پر ایمان باللہ کا بھی ذکر ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے، اگرچہ یہاں پر یہ جو ہے وہ اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایمان باللہ اور آخرت کا ذکر کر کے ساری چیزیں مراد لی گئی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ منافق کی یہ نشانی ہوگی، وہ اللہ کی باتیں کرے گا، وہ قیامت سے ڈرائے گا، وہ آخرت سے ڈرائے گا، اللہ کا نام بھی لے گا، لیکن اس کی زبان پر مصطفیٰ کا نام مشکل آئے گا۔ اللہ، رسول کی بات اس کی زبان پر آسانی سے نہیں آئے گی۔ استغفر اللہ، ہاں، اس کی زبان سے نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں بھی نہیں ہوں گی، اس کی زبان سے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھی نہیں پڑھا جا رہا ہوگا۔ اللہ، یہ منافق کی کچھ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان میں سے کچھ ہیں کہ ایمان والا کیا ہے، فرمایا جب ذکر ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کا ذکر بھی ضرور کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ نے جب اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ملا دیا اور 5 مرتبہ جب اذان میں کہا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا شہادت باللہ قبول نہیں ہے ابھی تک، یا اللہ کب قبول ہوگی، فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں منافقوں کا ذکر کر کے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں اور منافقوں کا کلمہ قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تصدیق نہیں کی۔
جب تک دل سے تصدیق نہ ہو تو کلمہ بھی پورا نہیں ہے. اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو فرمایا ان کا حشر کافروں سے بھی بدتر ہوگا. استغفر اللہ. ان کا حشر کافروں سے بھی بدتر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. آمین.